قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے شروع کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں ہے، یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے۔ آپ نے اس کی شان اگر سمجھنی ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ کا جو میرا درس تھا قرآن کلاس میں، ایک پورا درس میرا سورہ فاتحہ کے اوپر تھا۔ پہلے 6 درس قرآن کے تعارف پہ تھے، 7واں سورہ فاتحہ پہ تھا، وہ آپ دیکھ لیں کہ پورے قرآن کی جڑ سورہ فاتحہ۔ اس کو سٹارٹ میں اس لیے رکھا گیا، یہ ام القرآن، قرآن کی ماں ہے۔ فاتحۃ الکتاب کہا گیا جس سے کتاب کھلتی ہے، کہ قرآن کے جتنے عقائد بیان ہونے والے تھے نا ان کی جڑ اس کے اندر موجود ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر۔ قرآن کی اصل کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کو ماننا، اس کی تعریف کرنا، اس کی بندگی کرنا۔ پورے قرآن میں یہ ڈومیننٹ پہلو ہے نا، وہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اچھا، پھر دوسرا عقیدہ بنیادی وہ عقیدہ آخرت ہے، کہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اکاؤنٹیبل ہونا ہے آپ نے۔ وہ آ گیا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو سمجھ لیں درمیان میں آئے، اللہ نے ایسی مضبوط آیت رکھی، 3 ایک طرف 3 ایک طرف، اور یہ 7ویں سینٹر۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے رول ماڈل بنا کے بھیجے، انبیاء کرام اور ان کے جانثار صحابہ اور تابعین، صحابہ تابعین اہل بیت، یہ سب لوگ جو ڈائریکٹلی نالج گین کرتے تھے وقت کے انبیاء یا ان کے ساتھیوں سے، ان کے راستے کے لیے دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور پھر تبلیغی جماعت کی طرح صرف فضائل بیان نہیں کیے، وہ کہتے ہیں صرف آپ فضائل بیان کریں، برائی کا ذکر نہ کریں۔ یعنی وہ کہتے ہیں آپ یہ تو کہیں کہ اللہ کو پکارنا چاہیے، یہ نہ کہیں بابے کو نہیں پکارنا، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا شرک ہے۔ یہ کبھی اللہ کے فضل سے آپ مرتے دم تک طارق جمیل صاحب کے منہ سے یہ لفظ نہیں کبھی سنیں گے، کیونکہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹو چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، ٹنڈے ہی رہنا ہے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دونوں چیزیں، اور نہی عن المنکر پہ قرآن میں زیادہ زور ہے، احادیث میں زیادہ زور ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہو سکے تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جانو، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں آپ دیکھ لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے اللہ نے جو نیگیٹو ٹریک پہ چلنے والے لوگ تھے ان سے بچنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ آپ پہ ہوتا نا تبلیغی جماعت پہ یا اس طرح کی تھاٹس، میں تبلیغی جماعت سے بہت محبت رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک کمزوری والا پہلو ہے۔ تو آپ کی سورہ فاتحہ صراط الذین انعمت علیہم پہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نیگیٹو پہلو تو آپ لوگ اجاگر نہیں کر سکتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو نیگیٹو پہلو ہے نا، کہ یا اللہ ان لوگوں کے رستے سے بچانا جن پہ تیرا غضب ہوا، جو مردود بارگاہ ہیں۔ وہ کہنے کہ یار کیوں لوگوں تسی برا کہہ رہے ہو، لوگوں سے بزرگ نے ہو۔ ہاں بزرگ نہیں تھے، عیسائیوں کے بزرگ نہیں تھے، یہودیوں کے بزرگ نہیں تھے وہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مغضوب علیہم اور ضالین ہے۔ تو لیکن اسلام تو یہ ہے۔ پھر آپ کو جو یہ پڑھ کے آئے سنا رہے ہوتے ہیں اپنی جماعتوں کی بنیاد کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے۔ آگے بھی پڑھو نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ صرف خلفائے راشدین کی شان نہیں بیان کرنی، بنو امیہ کو بھی کنڈیم کرنا ہے، ورنہ تو خلفائے راشدین کی شان بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ان سے جب لوگ ہٹے تو انہوں نے کیا بیڑا غرق کیا دین کا۔ دونوں پہلو بیان کر، توحید بیان کرنی ہے تو شیطان کے راستے کا بھی بتانا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر رسول کو اس بنیادی دعوت کے ساتھ بھیجا، ہر امت میں ایک رسول کو، کہ تم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ صرف عبادت اللہ کی کافی نہیں، طاغوت کی نفی جب تک نہ ہو۔ تو یہ سب کچھ ہے، دوسرا پہلو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بھی بیان کیا ہے، صرف میٹھی میٹھی باتیں کریں، ہر وقت مسائل اختلافی مسائل پہ بات نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائی سارے مسئلے اختلافی ہیں، آپ ایک مسئلہ بتائیں جس کے اوپر مسلمان متفق ہے،
آپ کہیں گے نہیں بے شمار ہے، جی کیڑا ہے؟ قرآن پہ جی قرآن پہ متفق ہے صرف کتاب ہونے پہ۔ سورہ فاتحہ کو آدھے سے زیادہ مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر جو عقیدہ ہے۔ تو قرآن کو ماننے کا کیا فائدہ اگر میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ماننا ہی نہیں ہے؟ تو پھر کہاں سے مانا؟ قرآن بھی فارغ ہو گیا نا، ہو گیا۔ اللہ کو مانتے ہیں جی، اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں بابوں کو بھی اللہ نے عطا کیا اللہ کے اذن سے، یہ بھی ہمارے مشکل کشا ہیں، تو اللہ کو کیا مانا؟ رسول کو مانتے ہیں جی، رسول کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں رسول کا دین صرف 100 سال چلا ہے اور اماموں کا دین 1300 سال سے چل رہا ہے، وہ پرانا نہیں ہویا۔ تو جس کا دین پہلے 100 سال چلا ہے وہ قیامت تک بھی اسی کا دین چلے گا۔